aşık çi ahar niyamet zan pıtım bahar piyamet dar gam piyamet Ya Mustafa ya Mujtaba irham lana Kasdun alman Hind tajdar ikna جان بند ہے نبی مختار اتنا میری توبہ میری توبہ جموں و کشمیر کا صوفیہ اور تصوف سے صدیوں پرانا رشتہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اور عظیم صوفیاء کرام کے مزاروں پر عقیدت مند نہ صرف ریاست بلکہ ملک بھر سے آتے ہیں۔ سرزمین جموں و کشمیر اولیاء اللہ اور صوفی بزرگان دین کی مرکز رہی ہے۔ یہاں چپے چپے پر صوفی بزرگان دین کے آستان اور مزار واقع ہیں۔ انہی صوفی بزرگان دین میں حضرت سید غلام رسول شاہ رحمۃ اللہ علیہ المعروف ننگا باجی صاحب کی زیارت ایک ہے، جو خطہ پیر پنچال کے پہاڑی ضلع راجوری میں واقع ہے۔ ہر برس کی طرح امسال بھی ننگا باجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ یہ سالانہ عرس 5 روز تک جاری رہتا ہے، جس میں ہزاروں مرد و زن، بچے اور بوڑھے بلا امتیاز مذہب و ملت شرکت کرتے ہیں۔ اگر کہیں بھائی چارے کی اگر مثال ہے، بھائی چارہ اگر دیکھنا ہے تو یہاں پر ہی ہے، یہاں بروئی شریف میں ہی، کہ ہر مطلب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کسی بھی آپ ذات اور جماعت سے دیجیے، یہ 5 دن کہاں کہاں سے ہندوستان کے کونے کونے سے یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور یہاں پر بڑے آرام سے اپنے اپنے مسائل کا ازالہ بھی کروانے کے لیے آتے ہیں، دعائیں لینے کے لیے آتے ہیں۔ جموں و کشمیر کی سرزمین پر کئی صوفی طریقوں کا اثر رہا ہے۔ مرکزی طریقوں میں چشتی، قادری اور سہروردی سلسلے ہیں، تاہم ریشی سلسلہ خالی ریاستی ہے۔ خانیار سے لے کر خادنیار تک ان سلسلوں کی شاخیں اور ذیلی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، اور انہوں نے یہاں اسلام پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جو مجھ میں سمایا، وہ جو تجھ میں سمایا، مولا وہی مایا۔ صوفیاء کرام میں سے بہت کم ایسے ہیں جنہوں نے قلندر، سائیں یا ننگا باجی کا خطاب حاصل کیا، کیونکہ ان خطاب کا حقدار بننے کے لیے معرفت کی بلند ترین منزل تک پہنچنا پڑتا ہے۔ رنگ ریزا رنگ میرا تن میرا من، لے لے رنگائی چاہے تن چاہے من۔ صوفی بزرگ حضرت سید غلام رسول شاہ رحمۃ اللہ علیہ المعروف ننگا باجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شمار برگزیدہ حیثیتوں میں ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی ساری عمر مذہبی رواداری، بھائی چارہ، ہم آہنگی اور اخوت کا پیغام دیا۔ سجرا سویرا میرے تن بھر سے، کچرا اندھیرا تیری چلتی ہو، قطرہ ملا جو تیرے در پر سے، او مولا۔
میں ہر سال یہاں پر آتا ہوں اور یہاں پر ہندو مسلمان سکھ عیسائی سبھی آتے ہیں اور بادی صاحب کی دعا لیتے ہیں اور اچھا یہاں پر پروگرام ہوتا ہے اور کھانا بھی یہاں پر اچھے طریقے سے لوگ کھا کے جاتے ہیں اور بہت بڑا میلہ ہوتا ہے، عرس ہوتی ہے، شبی پو کو ہوتی ہے ہر سال میں، تو تقریباً میں سال میں 3-4 بار یہاں آتا ہوں اور اچھی طرح باری صاحب ہمارے ساتھ دعا کرتے ہیں ہمارے لیے کہ آپ ٹھیک رہو۔ تصوف بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے اور خدا کی محبت بندے کو مجبور کرتی ہے کہ وہ خلق خدا کے ساتھ محبت کرے، کیونکہ صوفی کی نظر میں خلق خدا خدا کا عیال ہے اور کسی کے عیال کے ساتھ بھلائی عیالدار کے ساتھ بھلائی شمار ہوتی ہے۔ اس لیے صوفی بزرگ ننگا باجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفی بزرگان دین کی زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پوری طرح ادا کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا۔ برصغیر میں تصوف اور اس کی جمالیات اور روحانیت کی ایک بڑی تاریخ رہی ہے۔ صوفیوں کی ایک مستحکم اور مضبوط روایت قائم رہی ہے۔ جمال تصوف میں جمال ننگا باجی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہے۔ سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی بھر دو جھولی۔ جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں تصوف اور اس کی جمالیات کے چراغ روشن ہوئے۔ صوفی بزرگ حضرت سید غلام رسول شاہ رحمۃ اللہ علیہ المعروف ننگا باجی رحمۃ اللہ علیہ بھی جمالیات اور کمالات کے روحانی بزرگ ہیں۔ ان کے مزار پر لوگ حاجات کی روائیوں کی خاطر عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں، جن میں ہر مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ پسارے ہوئے بھر دو جھولی میری، سرکار مدینہ بھر دو جھولی میری، تاجدار مدینہ۔ ہر مذہب ملت کے لوگ آتے ہیں، بغیر رنگ اور نسل مذہب ملت ہر قسم کے لوگ آتے ہیں یہاں، ہندو مسلم سکھ سب لوگ اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور یہاں سے اپنی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد سے یہ سلسلہ لگاتار چلا آ رہا ہے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ ننگا باجی صاحب جیسے صوفیہ حضرات اپنی تعلیمات میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیتے ہیں وہ عشق و محبت خداوندی ہے، کیونکہ محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو محب کو اپنے محبوب کی اطاعت پر مجبور کرتی ہے اور اس کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ محب کے دل میں محبوب کی رضا کی خاطر ہر مصیبت و تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کی قوت و صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ فقرس پٮ۪ٹھ یُس روٗدٕے درو، فقرس پٮ۪ٹھ یُس روٗدٕے درو، تس چھُ ییٚتہِ کیو تتہِ آبروئے۔ جس نے فقر پر استقامت کی وہی یہاں بھی معزز بن گیا اور وہاں بھی۔ عشق میری